السلام علیکم، پروگرام سوال نامہ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، آج جب پاکستان کی سلامتی اور بقا کی بات ہوتی ہے تو سب کی نگاہیں ایک ہی ادارے کی طرف اٹھتی ہیں، پاک فوج۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی حالیہ بریفنگ نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر امن و استحکام کی ضمانت پاکستانی مسلح افواج ہی ہیں، نہ کہ کوئی بیرونی طاقت یا ہمسایہ ملک۔ انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن مسلح افواج ہیں، یہ ضمانت کابل کو نہیں دینی۔ یہ بیان صرف ایک وضاحت نہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام بھی ہے کہ پاکستان کا تحفظ پاکستان خود کرے گا، چاہے حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کی بھی نفی کی کہ پاکستان نے کبھی طالبان کی حکومت آنے کا جشن منایا تھا۔ اصل لڑائی ہماری ان دہشت گرد تنظیموں سے ہے جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کرتی ہیں، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو یا پھر کوئی اور گروہ۔ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی کیونکہ امن کسی بھی ملک کا بنیادی حق ہے اور پاکستان اسے ہر قیمت پر یقینی بنائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم کچھ سیاست کی بھی بات کریں گے، اور سیاست میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک اور آئینی ترمیم کی گونج ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق مسلم لیگ نون کے وفد نے پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ تاہم پیپلز پارٹی کا حتمی موقف آصف علی زرداری کے دوحہ سے واپسی یعنی کہ 6 نومبر کے بعد سامنے آئے گا۔ 27ویں ترمیم ملکی سیاست میں طاقت کے توازن، سیاسی صف بندیوں اور جمہوری اعتماد کو نئے موڑ پر لا سکتی ہے، مگر یہ ترمیم جہاں ایک طرف استحکام کا موقع ہے، وہیں دوسری جانب خیبر پختونخوا میں کابینہ کی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کیا صوبائی کابینہ عوامی مطالبات اور توقعات پر پورا اترے گی؟ صوبے کو درپیش چیلنجز سے کیسے نبردآزما ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، دیگر موضوعات پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ قمر الاسلام نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی آج کر رہی ہیں سحر کامران صاحبہ، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے امجد نیازی صاحب نے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے راجہ قمر الاسلام صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، 26ویں ترمیم ہی ابھی ہضم نہیں ہوئی تھی، یہ 27ویں ترمیم کہاں سے آ گئی؟ لیکن 27ویں ترمیم ابھی تک تو آئی نہیں ہے، لیکن جو ایشوز ہیں جو کہ برننگ ایشوز ہیں، اور یہ ایشوز کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو خفیہ تھے، سیکرٹ تھے۔ پہلا یہ کہ وقت کے تبدیلی کے ساتھ اور ضروریات کی تبدیلی کے ساتھ جو مرکزی حکومت ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھی ہیں، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کمیونیکیشن جو مرکزی یعنی موٹر ویز اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، اور دیگر ذمہ داریاں جس میں سر فہرست انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ ایکسٹرنل سیکیورٹی کو بھی دیکھیں تو افغانستان کے حالات، بھارت کا جنگی جنون اور بھارت کا حملہ بھی، اور ظاہر ہے اس کی کاسٹ بھی ہے۔ تو یہ ایک بڑے عرصے سے 18ویں ترمیم کے بعد ایک بحث جاری تھی، اور کہ جی صوبوں کو جو وسائل ڈویزبل پول میں سے حصہ ملتا ہے وہ کیا پیچھے جو بچ جاتا ہے وہ مرکز کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہے، بالخصوص ان جو فیکٹرز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کی موجودگی میں، یا ان فیکٹرز کے بڑھتے رول کی وجہ سے جس میں سیکیورٹی اور دہشت گردی سر فہرست۔ تو ایک تو اس بابت کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ اگر وہ نوبت آتی ہے تو وہ ڈسکشن ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور معاملات بھی ہیں جن کا تعلق انٹرنل سیکیورٹی سے، لا اینڈ آرڈر سے، اور بالخصوص گزشتہ عرصے میں جو واقعات ہوئے ہیں پے در پہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، یعنی پروٹیسٹ کا اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ایک مذہبی جماعت سے لے کر اور سیاسی جماعتوں تک، تو اس میں یہ بڑی ضرورت محسوس ہوئی کہ 2002 میں جو جنرل پرویز مشرف نے جو ایک ہمارا ایگزیکٹو سسٹم تھا، ایگزیکٹو میجسٹریسی سسٹم، اس کو جو تبدیل کیا تھا، تو وہ بعد میں وہ ڈسکشنز ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں کہ وہ بعد میں محسوس ہوا کہ وہ فیصلہ شاید اتنا درست نہیں تھا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم تو ابھی نہیں آئی، لیکن جس طرح سے آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ڈرافٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کی روشنی میں ایک اپنی جو میری تجربہ ہے یا جس
بنیاد پر ہم جو ہیں اس سے پہلے بھی انتظامی معاملات میں سرکاری افسران سے جو ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں پچھلے ایک دہائی کے اندر، میں تو اس کی بنیاد پہ ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ جو اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے، پہلی تو میں نے ابتدا یہاں سے کی کہ کوئی ایسی ترمیم جو ہے ابھی تک تو کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ ہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کی آپس میں لیڈرشپ کی ڈفرینٹ معاملات پہ ڈسکشن ہوئی ہیں، اور پرائم منسٹر کی شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات میں ہو سکتا ہے کہ ان معاملات پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو، جس کی بنا پر آصف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے وہ ٹویٹ کی، تو میں اس کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جب وہ اس کا ڈرافٹ آئے گا یا اس کی کوئی چیز آئے گی ٹھیک تو اس پہ بات ہوگی۔ تیسرا ساحر صاحب، جیسے کہ بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اب پرائم منسٹر کی جب ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری سے، بلاول سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کس چیز کی انہوں نے درخواست کی ہے اور کس چیز کی حمایت مانگی ہے؟ کیا پوائنٹس انہوں نے آپ کے سامنے رکھے اور کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ اچھا دیکھیے عمران، سب سے پہلے تو آپ نے جو پہلا جو ہے انٹرو جو دیا تھا اس میں آپ نے یہ کہا کہ جو افواج پاکستان ہے وہ پاکستان کی جو ڈیفنس ہے، جو دفاع ہے، اس کی ذمہ دار ہے۔ بالکل درست بات ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر نے آج کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بیرونی سرحدیں ہوں یا ملک کے اندر کے چیلنجز، افواج پاکستان جس طریقے سے پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کر رہی ہے اور جس بہادری سے اس نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی ہے، جس کا ذکر بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ 7 طیارے گرائے ہیں ہماری فضائیہ نے، ہم اس سے بڑا اور ہم کسی بھی دوسرے ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کی خود مختاری کو انڈرمائن کرے، کہ اس کی سرزمین سے پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملے ہوں۔ پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، تو وی اسٹینڈ ود آور آرم فورسز، اور ہم بالکل ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں پورا اعتماد ہے کہ افواج پاکستان جس بہادری کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں کا اور انٹرنل چیلنجز کا دفاع کر رہی ہے، پاکستان کے اوپر کوئی میلی نگاہ نہیں ڈال سکتا۔ اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا اس کا جواب بھی میں دوں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کہ انہوں نے شفافیت کے ساتھ ایک ایشو جو ان تک پہنچایا، پرائم منسٹر نے صدر مملکت آصف علی زرداری تک پہنچایا، انہوں نے اس کو آج سب کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے شاید ہمارے جو مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں ان کو بھی اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی ممبرز ہیں ان کو بھی آگہی ہوئی، ورنہ ان کے خیال میں تو ابھی اس طرح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ہوتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے، تو کچھ ہے تو جبھی تو اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جس شفافیت کے ساتھ اس پوری جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال کو بیان کیا ہے، جو وزیر اعظم نے ان کے سامنے رکھ کے سپورٹ مانگی ہے، اسی شفافیت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کلیکٹیو وزڈم سے کرتی ہے ڈیسیشنز، اور ہماری CEC کا اجلاس ہوگا تو اس میں یہ معاملات ڈسکس ہوں گے۔ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اگر صوبے مضبوط ہیں تو وفاق مضبوط ہے، صوبے خود مختار ہیں تو وفاق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی اسٹرینتھ ہے۔ تو اگر صوبوں کی خود مختاری کو کسی قسم کی قدغن لگتی ہے یا جو ہے پاورز دوبارہ جو ہے وہ وفاق کو منتقل ہو جاتی ہیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سارے ایشوز اور بہت سارے جو ہے چیلنجز بھی سامنے آتے ہیں۔ تو لیٹس ویٹ، ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے جو پیپلز پارٹی کے جو لیجسلیٹرز ہیں، جو قانون دان ہیں، جو ہمارے CEC کے ممبرز ہیں، دے آر ویری سیزنڈ پولیٹیشینز، جو کہ آئینی ماہرین بھی ہیں، تو ان کو یہ چیز ڈیبیٹ کرنے دیں، ان کو دیکھنے دیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہوتی ہے ابھی تو چند روز پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، تو کیا وہ ملاقات بھی اسی پرسپیکٹو میں ہوئی ہے؟ اور اس وقت بھی خبریں سامنے آئی تھی 27ویں ترمیم میں جو ہے حمایت کی درخواست لے کر گئے تھے بلاول بھٹو زرداری مولانا کے پاس، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس کی 27ویں ترمیم پہ
جو ہے وہ حمایت کی درخواست لے کے گئے تھے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ براڈر کنسنسس پہ یقین رکھتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ساری امینڈمنٹس کو سپورٹ نہ کر سکیں، لیکن یہ ڈسیشن میرا یا آپ کا یا کسی فرد واحد کا نہیں ہوگا، ورنہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری خود اپنی ٹویٹ میں یہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگا اور ہمیں اس میں صوبوں کی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے، ایک مضبوط وفاق کو بھی دیکھنا ہے، صوبوں کے مفاد کو بھی دیکھنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا 6 تاریخ تو دور نہیں ہے. ہاں اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا بھی کال ہو گیا ہے اور کل سینیٹ کا بھی ہو گیا ہے. ابھی ہمارے سامنے کسی قسم کا ڈرافٹ نہیں ہے. جب یہ اجلاس ہوگا، ہماری پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، تو پھر ہمیں نیازی صاحب 2 بڑی جماعتوں نے تو آپس میں رابطہ بھی کر لیا، ایک دوسرے سے درخواست بھی کر دی ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی تھی اور بڑے چکر لگے تھے مولانا فضل الرحمان کی طرف. کبھی پی ٹی آئی کا وفد جا رہا ہے، کبھی پیپلز پارٹی کا جا رہا ہے، کبھی دیگر جماعتوں کا جا رہا ہے. تو اس مرتبہ کوئی ابھی تک رابطہ ہوا ہے یا آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بچا ہوا تھا آئین کے اندر وہ بھی ملی امیٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک متفقہ 73 کا کانسٹیٹیوشن جو بڑا وزڈم کے تحت بنا تھا اور جس پہ ساری قوم بھی متفق ہوئی تھی، آج اس کو ایک نئے شیپ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عدالتوں کو میرے خیال میں اب تالے لگا دینے چاہیے، کیونکہ 27ویں ترمیم سنا ہے، پھر 28ویں ترمیم کے بعد جو ہے پھر کیا رہ جائے گا آپ کو جمہوریت کے لیے؟ جمہوریت تو رہے گی نہیں، یہاں تو طاقت کا استعمال ہی رہے گا. اور اس سے کیا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر اکانومی بہتر ہو رہی ہے؟ کیا کسان کا، مزدور کا اور عام لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی ہے؟ تو نہیں ہوئی. ابھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس پاکستان پہ رحم کریں، اور یہ ترامیم کوئی پاکستان کی خدمت نہیں کر رہی. ان ترامیم سے مزید جو ہے وہ انریسٹ آئے گا، مزید جو ہے وہ بے چینی پھیلے گی. نیازی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی جمہوریت میں یہ چیز کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی، لیکن اسمبلیاں اس میں ووٹ دیتی ہیں، لوگوں کے چنے ہوئے جو اراکین ہیں وہ اس میں ووٹ ڈالتے ہیں. آپ سے بھی بڑی مشاورت کی گئی تھی، کسی حد تک آپ لوگ بھی کنونس ہوئے تھے، جس کے بعد اس میں مزید ترامیم کی گئی تھی، آپ کی بھی کچھ چیزوں کو انکارپوریٹ اس میں کیا گیا تھا. تو کیسے یہ جمہوریت نہیں ہے؟ تو اصل جمہوریت تو یہی ہے، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، انہوں نے تو قانون سازی کرنی ہے. اگر قانون میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے تو اسمبلی میں وہ اگر پاس ہوگی تو ہی آئین کا حصہ بنے گی نا. تو یہ کیسے جمہوریت نہیں ہے؟ جو 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا مینڈیٹ پہ، اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ اسمبلیاں مینڈیٹ رکھتی ہیں؟ کیا یہ مینڈیٹ لے کے آئی تھی عوام کو؟ نہیں، یہ تو مینڈیٹ ہی ہمارا ہے اور عوام کا ہے. جو تبدیل کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، تو اس سے تو کوئی، میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، جمہوریت جو ہے مزید کمزور ہوگی. سہر صاحبہ، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، میں عمران یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے عملی طور پہ قربانیاں دی ہیں. کسی جو ہے وہ اسٹیٹ آرگن پہ حملہ نہیں کیا، کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ حملہ نہیں کیا، لیکن ہماری قیادت نے اور ہمارے کارکنوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. تو پیپلز پارٹی جمہوریت کے اوپر کسی قسم کی کوئی آنچ آنے نہیں دے گی. اب یہ کہنا کہ جمہوریت پہ قدغن لگ جائے گی، میں یہ کہوں گی اپنے بھائی سے کہ پلیز آپ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جو پولیٹیکل پروسیس ہے، جو پارلیمنٹری پروسیس ہے، اس کا حصہ بنے پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور اس کے اندر اپنی انپٹ دیں. یہ جو ہے کہ آپ اہم ترین میٹنگز میں آنا نہیں چاہتے، آپ پارلیمنٹ میں شور مچا کے باہر چلے جاتے ہیں، یہ جمہوریت کا نقصان پہنچاتا ہے. جمہوریت اس وقت مستحکم ہوگی جب آپ اپنی سوچ کا برملا اظہار کریں گے. 26ویں امینڈمنٹ میں جو مولانا فضل الرحمان نے فائنل ڈرافٹ کیا تھا، جو پاس ہوا تھا، وہ مکمل طور پر پی ٹی آئی کی جو ایک کنسلٹیشن کے بعد جو کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا وہ وہی تھا.
اسی لیے ہم تو اس وقت بھی آئینی کورٹ چاہتے تھے. ہم تو جو ہے جب 18ویں امینڈمنٹ آئی تب بھی آئینی کورٹ چاہتے تھے بیکاز یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھا. تو مسئلہ ہے کہ ایک چیز کو اتنا کمپلیکیٹ کیا جائے اور اس کو اپنے مطلب میں دیکھا جائے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2018 میں RTI سسٹم فیل نہ ہوتا تو جمہوریت جس راہ پہ چل پڑی تھی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی. لیکن وہ جو بنیاد 2018 میں ڈالی گئی اس کے آج تک ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں. تو آپ جب 2024 کا ذکر کرتے ہیں تو 2018 پہ کم سے کم اس کے اوپر ایک جو ہے پبلک سے ایک اپالوجی تو کریں. آپ یہ کہیں ہم نے غلط کیا تھا, جہاز غلط بھر کے آئے تھے, جو اس وقت جو ہے جو ایک قبیلہ بنا تھا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, وہ غلط تھا. تو بات یہ کہ غلطی کی بنیاد کہیں سے ڈلتی ہے نا. اس وقت آپ نے سوچا تھا کہ ہم آئے ہیں اور ساری زندگی رہنے والے ہیں. تو جو خرابیاں اس وقت پیدا کی گئیں, جس طریقے سے قانون سازی اس وقت ہوئی, جس طریقے سے چلتی ہوئی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, اس نے جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا, اس نے جمہوریت کو کمزور کیا. تو بہتر یہ کہ ابھی آئی وڈ سے کہ یو ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے. آپ جو ہے پارلیمان میں اپنا جو رول ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں. جی نیازی صاحب, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جی جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو فائنل ڈرافٹ بنا تھا وہ تو آپ کی تمام تجاویز کو شامل کر کے بنا تھا, اور اس کے بعد آپ لوگ بھاگے وہاں سے اور اس کو اب متنازع بنا دیا آپ نے. 27ویں ترمیم میں ابھی ڈرافٹ بھی سامنے نہیں آیا, اس سے پہلے آپ اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنا مثبت رول جو ہے پلے کریں, اسمبلی میں ہیں تو قانون سازی میں رول پلے کریں, آپ سے بھی مشاورت کی جائے گی. تو اگر آپ کو ایسی آفر ہوتی ہے آپ بیٹھ کے پھر 27ویں ترمیم کے لیے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ان کے؟ عمران, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں عدلیہ کے اندر ایک آئینی بینچ کو بنایا گیا, پاکستان تحریک انصاف قطعاً اس کا حصہ نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترامیم نے جو عدلیہ کے اوپر جو جھنڈا لہرایا ہے اس سے آج فیصلے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اور وہ جس طریقے کے ساتھ آ رہے ہیں وہ کوئی, میں پہلے کہہ چکا ہوں, بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ملک اور قوم کی اور عدلیہ کی جو ایک کہا جاتا ہے کہ 4 پلرز ہیں, وہ اب چوتھا ستون جو ہے وہ ڈگمگا گیا ہے. وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ڈل گیا ہے فیصلوں پہ بھی, اور عدلیہ کی جو آج ججمنٹس ہیں اس کے اوپر لوگوں کا آپ جا کے پبلک میں جائیں, وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسرا آپ کا یہ کہنا, بالکل ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, کتھارسس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور اپنے نیشنل اسمبلی ہو, سینیٹ ہو, یا جو بھی اسمبلی جہاں پہ بھی ہے, چاروں پروونس ہو, بلکہ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر چاہے جی بی ہو, آزاد کشمیر ہو, ہر اسمبلی میں ہماری نمائندگی موجود ہے, اور ہم یقین رکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن پہ, رول آف لا پہ. اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے جی, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کے جو مجوزہ تجاویز ہیں وہ کیا ہیں, اس میں کون کون سے پوائنٹس شامل ہیں, اور دیگر جماعتیں بھی کیا اس میں آن بورڈ ہو سکتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو کیا اعتماد میں لیا جائے گا, مولانا کا اس میں کیا رول ہوگا, ان تمام موضوعات پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو راجہ قمر الاسلام صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا ڈیڈ لاک پیدا ہوا تھا, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کبھی حکومتی وفد مولانا کے پاس جا رہا ہے, کبھی بلاول بھٹو جا رہے ہیں, کبھی پی ٹی آئی کا وفد جا رہا ہے. تو مولانا کو آپ نے بڑی مشکل سے منا ہی لیا تھا, لیکن اس دفعہ تو آپ کی حکومت سے ناخوش ہیں, بڑے ناراض ہیں, پنجاب حکومت کے خلاف بھی بیانات دیتے ہیں. اس دفعہ 27ویں ترمیم کے لیے مولانا کو آپ کس طرح سے راضی کریں گے, اور کیا کسی لیول پر کوئی رابطہ ہوا ہے ابھی تک؟ دیکھیں, جہاں تک اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, کوئی بھی لیجسلیشن, ضروری نہیں کہ ترمیم, تو جب بھی اس میں لاجک ہوگی, اس میں اسٹرینتھ ہوگا, تو ظاہر قائل کرنا ممکن بھی ہوگا. اور اب 26ویں آئینی ترمیم کی بھی اگر آپ مثال ذہن میں رکھیں تو اس وقت مولانا صاحب کا جو گھر تھا وہ مرکز بنیادی طور پر اس وجہ سے بھی تھا کہ مولانا کو آن بورڈ کرنا بھی ظاہر ماضی کی بھی اتحادی جماعت رہی, پی ڈی ایم کا حصہ رہے, پی ڈی ایم کی صدارت بلکہ ان کے پاس تھی, تو وہ بھی ضروری تھا. لیکن ساتھ ساتھ ان کے پلیٹ فارم سے تحریک انصاف کی جو کنسنسس تھا وہ حاصل کیا گیا تھا.
اور اگر آپ اس کا دوبارہ لیکن راجہ صاحب، مولانا صاحب تو آپ کی صوبائی ڈیسیژنز کے بھی، صوبائی حکومت کے خلاف بھی ہیں اور وفاق سے بھی خوش نہیں ہیں، تو کیسے آپ منائیں گے انہیں؟ تو چیزیں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو سیاسی گفتگو کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں جو آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور قائل بالآخر کر بھی لیتی ہیں، تو یہ چیزیں تو اس جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ پرابلم جہاں پہ ہوتی ہے کہ مارو یا مر جاؤ، کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، چور ڈاکو ہیں سارے، تو وہاں پہ ضرور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی پاکستان کی جماعتیں ہیں، انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا، چاہے کوئی لیجسلیشن آئی، بجٹ آتا ہے جب یا اور دیگر چیزیں، تو اس میں اتفاق رائے حاصل کر لی جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں نے ایک تو وہ 26ویں آئینی ترمیم کی دی تھی کہ جب مولانا صاحب نے اس کنسنسس ڈاکومنٹ کا اعلان کیا تھا، ان کی بھی اس میں انپٹ شامل تھی، تو اس واضح طور پر اس میں تحریک انصاف کی انپٹ بھی شامل تھی، اور اس وقت تحریک انصاف کی قیادت اس پر پریس کانفرنس میں مولانا صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی تھی۔ بعد میں چلے انہوں نے کسی دباؤ کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایگری نہیں کیا، لیکن وہ پریس کانفرنس کی حد تک جب وہ ڈاکومنٹ فائنل ہوا تھا۔ اسی طرح آپ بجٹ دیکھ لیں، 2024 کا دیکھ لیں یا 25 کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سی ریزرویشنز تھیں۔ اسمبلی کی تقاریر کے وقت بھی اور پریس ٹاکس کے اندر بھی یہی سوال کیا جاتا تھا کہ یہ بجٹ کیا پاس ہو جائے گا۔ تو الٹیمیٹلی جب قیادت بیٹھی، سیاسی لوگ بیٹھے، کمیٹی بنی، تو آپس میں اتفاق رائے کر کے تو وہ بجٹ متفقہ طور پہ پاس ہوا۔ اس لیے اس پہ کسی کو تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں سوائے ایک کے کہ جو اپنی اس پہ اٹے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، باقی ساری سیاسی جماعتیں جو انہوں نے ماضی میں بھی ثابت کی ہے۔ 1971 سے زیادہ جو ہے وہ ہائی ٹینشن کا ٹائم کب تھا؟ جب حکومت جو ہے وہ صوبے کے پی میں مولانا مفتی محمود صاحب کی تھی، اپنا بلوچستان میں اور تھی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی تھی، پنجاب اور سندھ میں۔ اس وقت بھی کنسنسس آئین کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے جو ہے وہ بنا کے دیا تھا، کنسنسس ثابت کیا تھا پاکستان کی پولیٹیکل میچورٹی کو۔ اور ابھی بھی اگر کوئی موقع آیا تو انشاءاللہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان مسلم لیگ نون بھی آن بورڈ لے گی، پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ بھی سارے حالات سے آگاہ بھی، اور قیادت نے ہمیشہ میچورٹی کا ثبوت دیا، اور یہی توقع ہم جے یو آئی سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رکھتے ہیں اور دیگر جماعتوں سے بھی۔ سحر صاحبہ، پہلے بھی ہم نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ایک سے زائد ڈرافٹ جو تھے نا وہ منظر عام پر آئے تھے، اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کے پاس صحیح ڈرافٹ ہے اور کس کے پاس صحیح ڈرافٹ نہیں ہے۔ اس دفعہ بھی آپ اس چیز کو میک شور کریں گے کہ کنفیوژن نہ بڑھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے یہ کہا تھا اس وقت آپ کو کہ جناب ہمیں جو ڈرافٹ دیا گیا اس میں یہ چیزیں تھیں، مولانا کے پاس کوئی اور ڈرافٹ تھا، پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور ڈرافٹ تھا، اور جب منظر عام پر چیز آئی ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھی۔ تو اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ زیادہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری جو ہے وہ بلاول پہ ہی آنے کے چانسز موجود ہیں، ایک دفعہ پھر اس کو لیڈ کریں گے، اور اس چیز سے بچنے کے لیے کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس؟ دیکھیں عمران، میں سمجھتی ہوں کہ آج کی ٹویٹ جو ہے وہ ایک شفافیت کی بہترین ابتدا ہے۔ اگر 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے اور اس پہ جو ہے کسی قسم کا کن شکوں پہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا، کن شکوں پہ نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ڈرافٹ تو تبدیل ہوں گے۔ ایک جو آج جو نکات جو ہے جو کہ اپنی ٹویٹ کے اندر چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری سامنے لے کر آئے ہیں، وہ جو ہے نا ایک ہمیں ایک خاکہ دے دیتے ہیں کہ 27ویں امینڈمنٹ میں کیا کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ متوقع ہیں یا جن کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب جب پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوگا تو اس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی سوسائڈل اٹیمپٹ تو نہیں ہے صوبوں کے اختیارات کے اوپر، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ وفاق کو کمزور کر دے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں میرے یا آپ کے یا کسی ٹاک شو میں ڈیبیٹ کرنے سے نہیں ہوں گی۔ یہ جب آئینی ماہرین، جو ہمارے قانون دان ہیں، وہ جب اس کو دیکھیں گے، اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کریں گے، تو پھر ہم یقیناً ڈرافٹ کے اندر اگر کہیں امینڈمنٹ سحر صاحبہ غور تو تب کریں گے جب کسی کے پاس ڈرافٹ ہوگا، اور ڈرافٹ تو ہر بندہ لاسٹ ٹائم اپنا ڈرافٹ لے کے پھر رہا تھا، کیسے پتا چلے گا کس کے پاس صحیح ڈرافٹ ہے؟
دیکھیں ہمیں تو اپنی قیادت پہ پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ صرف سی ای سی کو بھرپور اعتماد میں لے گی اور ان تمام پوائنٹس پہ جب قومی اسمبلی کے اندر کوئی لیجسلیشن لے ہوگی تو ایک ڈرافٹ تو ہوگا. اس وقت تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرسوں جو اجلاس ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے سینٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے کیا سینٹ میں بل پہلے لے ہوگا یا جو ہے وہ جو ہے یہ قانون پہلے نیشنل اسمبلی میں آئے گا. کیا یہ اس کو پریزنٹ کریں گے, کیا وہ ہمارے آرڈر آف دا ڈے میں شامل ہوگا. اگر کسی قسم کا کوئی بل پیش ہوا تو ہمیں سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ بل ہے. اگر وہ پہلے پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ شیئر ہوگا تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی سی ای سی کے سامنے رکھیں گے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری کلوز آ جاتی ہیں. یہ بتائیے گا ایسے آ جاتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس تو پہلے ہی طلب کر لیے گئے ہیں. جی اجلاس پہلے ہی طلب, اجلاس تو 27 تاریخ کو ہونا تھا پچھلے مہینے کی, ٹھیک ہے, لیکن 27 اکتوبر کو نہیں ہوا, پھر یہ تھا کہ 3 کو ہو جائے گا, 3 کو نہیں ہوا اور اب جو ہے بدھ والے دن اجلاس طلب ہوا ہے. اجلاس کا تو ایک نارمل ایجنڈا بھی ہوتا ہے نا, نارمل جو چیزیں پینڈنگ ہیں, جو ہمارے پرائیویٹ ممبرز بل ہیں, جو سوالات ہیں, جو دیگر دوسری جو لیجسلیٹو جو ہے انسٹرومنٹس ہیں وہ پیش ہوں گے, وہ تو ایک روٹین میں چلے گا. اس دوران اگر حکومت بل لانا چاہتی ہے تو اس اجلاس میں کیا 27ویں ترمیم سے متعلق کچھ بات ہوگی؟ دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے شیئر کر لیا ہے یا صرف یہ ابھی زبانی گفتگو ہے. اگر جو ہے شیئر کر لیا ہے اور یا اس ڈرافٹ کے پر ہماری ایک رائے بنتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس رائے کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جو ہے ڈرافٹ کا جائزہ ہمارے آئینی ماہرین اور ہمارے قانون دان جو ہے وہ لیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے. دیکھیں ہمارے سامنے یہاں پہ بہت سارے ایسے بل آ جاتے ہیں, 1 منٹ عمران, جو کہ حکومت ہم سے مشاورت نہیں کرتی, لیکن اسمبلی میں آنے کے بعد بھی ہم اس کے اوپر جہاں ہمارے تحفظات ہوتے ہیں ان کو ریز کرتے ہیں. کہیں سن سیٹ کلاس کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی وہ اسکروٹنی کے لیے جو ہے ہمیں عام طور پہ ہر بل جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جاتا ہے جہاں پہ تمام جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے. وہاں پر جو بھی تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز اس کو پاس کرتی ہیں, تب وہ بل جاتا ہے اسمبلی میں. تو ایک پروسیس ہے. اٹ ول ناٹ ہیپن کہ ایک دن کے اندر یہ بل پاس ہو جائے گا. اگر حکومت ڈرافٹ لے بھی کرے گی تو وہ پہلے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس جائے گا. ٹھیک ہو گیا نیازی صاحب. دو جماعتیں جو ہیں, رائٹ, نیازی صاحب دو جماعتیں دوبارہ سے ان کا رابطہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا سیر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن نیازی صاحب یہ بتائیے, 2 جماعتوں کا آپس میں رابطہ بھی ہو گیا, پچھلی دفعہ بھی 26ویں ترمیم انہوں نے کر لی. عمران انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ نہیں آیا کہ جو جماعت یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ ہم نے قائمہ کمیٹی میں ہی نہیں بیٹھنا, وہ کیا مشاورتی عمل میں شامل ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ پوچھ لیتے ہیں نیازی صاحب سے. نیازی صاحب 26ویں ترمیم بھی پاس ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف بڑے لوگ گئے ہوئے درخواستیں لے کے, اور کیسز بھی وہ اس وقت سماعت بھی اس کی چل رہی ہے. 27ویں میں بھی ان دونوں جماعتوں کا رابطہ ہو گیا, دیگر جماعتوں کو بھی ساتھ ملا لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں مل رہا. آپ کی تمام اعلیٰ قیادت جو ہے وہ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہے, سزائیں کاٹ رہی ہے. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ نااہل ہو گئے, نہ سینٹ میں, نہ قومی اسمبلی میں, نہ پنجاب میں. آپ کے تو وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی اپنی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کی اسٹریٹجی میں کوئی مسئلہ ہے, اس جمہوریت سے آپ کو کچھ مل نہیں پا رہا, کوئی ریلیف نہیں مل پا رہا آپ کو؟ عمران, سب سے پہلے آپ کے ایک اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں کہ آج ہم سپریمیسی آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں, رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا مقصد صرف اقتدار نہیں ہے, ہمارا مقصد پاکستان کی عوام کی خدمت ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا ذاتی مفاد یا این آر او لینا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا. اگر جمہوریت نہیں ہوگی, انصاف نہیں ہوگا, تو پاکستان اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا جس طرح بڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر انصاف ہی نہ ہو ملک میں, قانون ہی نہ ہو, اور اداروں کو اگر اسی طرح جو ہے ان کے جو پاورز ہیں, ان کی جو انٹیگریٹی ہے, ان کے اوپر ایک کوسچن مارک آ جائے تو یقیناً مسائل آتے ہیں. اس لیے ہم الیکشن کمیشن آپ دیکھ لیں, آج ان کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
آپ اسی طریقے کے ساتھ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے بارے میں عوام کے پاس چلے جائیں تو وہ کہیں گے کہ آپ ربڑ سٹیمپ بنا چکے ہیں اس کو، اور اپوزیشن لیڈرز کے چیمبرز کو تو آپ تالا لگا چکے تھے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو یہ جمہوری رویے، جمہوری ادارے نہیں کہلوائیں گے۔ یہاں پر اب سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ آپ نے الیکشن بھی جو ہے جو کروائے جب ضمنی الیکشن جیسے ہو رہے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی لوگوں کو؟ آپ ایک سرٹیفکیٹ لوگوں کو دیں کہ جی آپ منتخب ہیں، بلکہ ان کو سلیکٹ کر لیں۔ اسی طریقے کے ساتھ عدالتوں میں اتنا بحث کرنے کی، اتنے وکیلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فیصلہ آ جائے کہ یہ گناہگار ہے، یہ بے گناہ ہے۔ مطلب اس طریقے کا اگر آپ نے عمل، تو یہ پاکستان جمہوری پاکستان نہیں کھلائے گا، بلکہ بینانہ ریپبلک کی طرف ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ عوام کی خواہشات، عوام کی ول، عوام کی جو لا نوئنگ لوگ ہیں ان سے کم از کم آپ جا کے پوچھے صحیح کہ یہ جو ترامیم پہلے ہوئی ہیں یہ اب کرنے جا رہے ہیں، ایک اعتراض جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ نہیں بن رہے، آپ اسمبلیوں میں اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہے، اور آپ جو ہے حکومتیں جو ہے ان کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ غلط بات ہے، میری بات سنیں نا، ہم دیکھیں ہمارا 8 فیبروری کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کے باوجود بھی ہم مذاکرات کے لیے بیٹھے، ایک نئی دفعہ 3 دفعہ بیٹھے، ہمیشہ مذاکرات کے نام پہ مذاق اڑایا گیا۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے، سنجیدہ ہیں، تو یقیناً مسائل کا حل نکل آتا ہے، اور جمہوری پارٹیاں جو ہوتی ہیں، جو کیتھارسس پہ، جو ڈیبیٹ پہ، جو پیس آف مائنڈ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، وہ ڈائیلاگ کو کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ وہ اپنے دروازے کیسے بند کر سکتی ہیں؟ ان کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ بدقسمتی سے ہم ایک سٹک کھڑے ہیں پچھلے 2.5 سال سے۔ تو سر آپ بات کیوں نہیں کر رہے اس گورنمنٹ کے ساتھ؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں سے بات کرنی جن کے پاس طاقت ہے، اور وہ لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، حکومت سے آپ لوگ بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر کیسے پروسیس آگے بڑھے گا؟ دوسرا یہ کہ حکومت نے تو ابھی ریسنٹلی آپ کو آفر کروائی ہے کہ اگر آپ لکھ کے دے دیں ایک درخواست کہ جناب بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے، تو کر دیں گے وہ؟ نہیں، ہم این آر او نہیں چاہتے، ہم آسان راستے نہیں چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوری انداز سے آگے بڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ بااختیار ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ گورنمنٹ سمجھتی ہے ہم بااختیار ہیں، وہ مذاکرات ہم کریں گے، لیکن شرط ہے کہ وہ بااختیار ہوں۔ اگر وہ بااختیار نہ ہوں اور گفتن نشستن برخاستن ہو، تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے ہم جب بیٹھے تھے تو سمپل پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی نے صرف کہا تھا کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروا دی جائے، تو ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ تو آپ خود سوچیں کہ پھر وہ مذاکرات کتنے کامیاب تھے، یا وہ مذاکرات کتنے مطلب سنجیدہ نوعیت کے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ گفتن نشستن برخاستن سے ہی صرف گھنگروؤں سے مٹی جاڑی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے قمر الاسلام صاحب، آپ کی جانب بھی ہم آئیں گے، اور آپ سے پھر یہ ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کہ کیا آپ کی حکومت اتنی بااختیار ہے؟ اگر اتنی بااختیار ہے تو ابھی تک ملاقات کا بندوبست تو آپ نہیں کر سکے، لیکن وزیر اعظم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں نے جب وزیر اعلیٰ کے پی سے بات کی تو کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون آپ کے ساتھ کریں گے، اور صوبہ بھی ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کرے۔ تو اگر ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی تو تعاون کی تو شروعات ہی نہیں ہو پائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم معاملے پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سابق اراکین ہیں، وہ بڑے آج کل متحرک ہوئے ہیں، بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کی ملاقات ہوئی ہے وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی سے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولانا سے بھی ملیں گے، ہم حکومت سے بھی ملیں گے۔ تو آخر یہ چل کیا رہا ہے اور ان ملاقاتوں سے کیا نکلے گا، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم بات کریں گے جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک مشن پر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ملاقاتیں کریں گے، اب سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ کیا جائے گا، سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انیشلی ان کی شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اب وہ کہتے ہیں مولانا سے بھی ملاقات کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی کرنی ہے، حکومت سے بھی کرنی ہے۔ تو آخر اچانک سے وہ کیسے متحرک ہو گئے ہیں؟ نیازی صاحب، آپ انڈورس کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کی اس بات کو کہ سب سے ملاقات کر کے ایک کوئی پولیٹیکل سپیس حاصل کیا جائے، سیاسی درجہ حرارت کم کی جائے،
یا پھر یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ابھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کو انڈورس کیا کرنا ہے، اس کو تو خان صاحب نے خود جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میں کن کو دوبارہ لوں گا، کن کو نہیں لوں گا، اور کن کا فیصلہ میں کروں گا، کن کا نہیں کروں گا، کہ جو لوگ مشکل میں مجھے چھوڑ کے گئے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈیبیٹ یہ ارریلیونٹ سوال ہے آپ کا، یہ ان لوگوں سے کرے جو اپنے طور پہ اگر وہ چل رہے ہیں تو اپنے طور پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کے ساتھ۔ لیکن ایسا وہ تو بارہا یہ کہہ چکے ہوئے ہیں نا کہ جو اس وقت قیادت بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کی، ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب باہر نہیں آ سکتے، تو وہ تو ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں۔ جتنی وکلا کی ٹیمیں آپ کی اس وقت کیسز لڑ رہی ہیں، جتنی آپ کی قیادت موجود ہے، کوئی بڑا احتجاج، کوئی بڑی ریلی، کوئی بڑا مارچ جو ہے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو آپ تو کچھ بھی ریلیف لینے میں ناکام رہے ہیں، تو وہ اب خود میدان میں آ گئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا اپنے سیگمنٹ میں کہ جب 26ویں ترمیم کا جھنڈا لہرا رہا ہو عدالتوں کے بلڈنگوں پہ، تو وہاں ایسے ہی فیصلے آئیں گے، وہاں پہ دلیل یا دلائل کیا کام کریں گے۔ آپ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لائر بھی لے کے اس کورٹس کے سامنے کھڑا کر دے، تو جو حکم فارم 47 کی طرف سے آئے گا وہی فیصلہ آ جائے گا۔ تو اس میں کون سی نئی انگریزی ہے کہ کس نے کیس لڑنا ہے، کس نے کیس نہیں لڑنا؟ دلیل تو وہاں ہوتی ہے جہاں پہ کیس کو سنا جائے، پرکھا جائے، میرٹ کی بنیاد پہ منصفانہ انداز سے دیکھا جائے۔ تو عدالتوں میں تو آپ کے کیسز موجود ہیں جی، وہیں سے سزا ہوتی ہے، وہیں سے کچھ ریلیف بھی مل جاتا ہے، تو عدالتیں تو بالکل آزاد ہیں، کیا آپ نہیں مانتے؟ آپ کے خیال میں ہوں گی؟ آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ میں نے تو اپنا بتا دیا ہے۔ سحر صاحبہ ان کے جواب میں ایک جواب تو واقعی سامنے آ ہی چکا ہے، وہ تو کچھ خاص امید نہیں رکھ رہے، نہ اس سسٹم سے، نہ اس عدالتوں سے، نہ ترمیم نے انہیں کچھ دیا، اور وہ تو بڑے ہوپ لیس ہے اس جمہوریت کے حوالے سے بھی وہ جیسی بات کر رہے ہیں۔ تو سحر صاحبہ آپ نے تو حکومت بنانے میں ایک رول پلے کیا، آپ کی جماعت نے ترامیم کروانے میں آپ کی جماعت کا ایک رول ہے، تو جس جمہوریت کو آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں، اس جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ لوگ تو بڑے ناخوش ہیں اس سے۔ اچھا پتہ نہیں عمران، پہلے تو بس کا جواب دوں گی۔ میرے ذہن میں پتہ نہیں فواد چودھری کو دیکھ کے کی بات سن کے یہ کیوں آ رہا ہے کہ یہ ملاقات تو ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں گفت و شنید جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرتی ہے۔ میں ہو سکتا ہے نیازی صاحب ثاقب نثار کو مس کر رہے ہو، یعنی وہ بھی تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے نا عدالتیں ثاقب نثار والی۔ اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں جمہوریت نے کیا دیا، اس ملک کا مستقبل اور اس ملک کا استحکام اور جو ہے نا وہ جمہوریت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عوام کی فلاح جو ہے ہمیشہ جمہوریت میں ہوتی ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ واز ایک ریولیوشنری اسٹیپ تھا، جب صدر مملکت نے اپنی بھی پاور جو ہے وہ پارلیمان کو دی اور صوبوں کو ان کے حقوق دیے، جس نے پاکستان کے وفاق کو مضبوط کیا۔ پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں، جمہوری عمل کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا، جس سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا، اور ہماری افواج پاکستان نے اپنی ملک کی سرحدوں کے اندر بہت مشکل جنگ لڑی اور اپنے ملک سے دہشت گردی کو نکال کے باہر پھینکا۔ اب سوال یہ ہے میرا کہ ان دہشت گردوں کو، ان لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے قاتل تھے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن دیکھی، ان کی شہادت دیکھی، ہمارے جو ہے 18 اکتوبر 2007 کو سینکڑوں کارکن ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو ان دہشت گردوں کو واپس کس نے لا کے پاکستان میں بسایا؟ تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اگر جمہوری طریقے سے ہوں، اگر جو ہے پارلیمان میں ہوں، اگر جمہوری روایت کو مد نظر رکھ کے ہوں، یقیناً جو جمہوریت ہے مضبوط ہوتی ہے، عوام کو اس کے حق ملتے ہیں۔ دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ جو ہے ہمارے کاشتکاروں کو ان کا حق ملے، تو نہ کرتے ہوئے بھی جو ہے وفاقی حکومت نے چلے پیپلز پارٹی کے کہنے پہ 4000 سے اوپر نہیں، 4000 نہیں، لیکن 3500 تو گندم کی قیمت مقرر کی نا۔
یہ جمہوری طریقے سے ہی ممکن تھا. یہ سڑکوں کے اوپر فیصلے نہیں ہو سکتے, یہ املاک پہ حملے کر کے نہیں ہو سکتے, یہ شہیدوں کی یادگاریں جلا کے نہیں ہو سکتے, یہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا اپنے ملک کو ہم اسی وقت مضبوط بنائیں گے جب ہم جمہوری طریقہ اپنائیں گے. اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ جمہوری پروسیس کا بالکل حصہ بنے, جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے وہاں پہ ووٹ حق میں کریں, جہاں سمجھتے ہیں نہیں وہاں پہ نفی میں کریں, لیکن پارلیمان کو چھوڑ کے نہ جائیں, کیونکہ ہمارا جو ایک ملک کی ایگزسٹنس, اس کی فلاح, عوام کی فلاح, استحکام سب جمہوری راستے پہ ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا جی. قمر الاسلام صاحب, سر آپ یہ بتائیے, جیسے کہ فواد چودھری صاحب ایک اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ کیا جائے اور اس سے درجہ حرارت کچھ کم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی ان کو ڈسون بھی کر رہی ہے, تو اس ایفرٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا ایسی گنجائش موجود ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک و قوم کی خاطر, اپنی خاطر جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور اس سے کچھ ریلیف مل جائے سب کو؟ آپ نے جو آخری جملہ کہا جی کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک کی خاطر اور اپنی خاطر, یہ آواز تحریک انصاف میں بڑے عرصے سے اٹھ بھی رہی ہے, اور اب بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے منشور پہ عمل درآمد کے لیے حکومت بنانے کی محتاج ہوتی ہیں, اور سیاسی جماعتیں راستہ نکالنے کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ بہت سی آوازیں, فواد چودھری صاحب کو تو ڈسون سیاسی جماعت نے بھی کر دیا اور ابھی ہمارے بھائی نے بھی کر دیا آلریڈی, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک آوازیں موجود ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, اور بات چیت کے ذریعے, ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا تھا وقفے سے پہلے اور میں اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھا رہا, وقفے کے بعد تبدیل ہو گیا, وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ملاقات کرانے کا اختیار نہیں ہے. تو اب دیکھیں کتنا دلچسپ بیانیہ ہے کہ ایک طرف ہمارے پاس یعنی حکومت کے پاس ملاقات کرانے کا اختیار ہی نہیں ہے یا کوئی بھی اختیار نہیں ہے, اور دوسری طرف ہر گالی گلوچ کی ابتدا ہم سے کی جاتی ہے. تو یہ دو آپس میں اگر ہم اختیار ہی نہیں ہے, اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں متون کیوں کریں اور ہمیں کیوں نشانہ بناتے ہیں, اور اگر اختیار ہے تو پھر آپ گفتگو چلیں آپ بتا دیں اختیار آپ کے پاس ہے ملاقات کا؟ جی میں بالکل ملاقات کروائیں گے آپ؟ جب وزیر اعظم چیف منسٹر کو, ایک ہوسٹائل چیف منسٹر کو, ان کی تقاریر اسمبلی کی سنیں یا جلسوں کی سنیں, تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مذاکرات کی جو بھی پیشکش ہوتی ہے وہ زبان سے ہی ہوتی ہے نا. مجھے کسی نے آج کہا کہ جی وہ زبان سے کرتے ہیں, تو ظاہر ہے مذاکرات ہوتے ہی زبان سے ہیں, اور مذاکرات کی پیشکش بھی زبان سے ہوتی ہے, اور پھر دوسری طرف سے بھی زبان سے کچھ آئے گا تو پھر آگے بات چلے گی. ایک تو یہ نقطہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں یہ آوازیں اب بڑے زور سے, سوائے ان لوگوں کو کہ جن کی آئیڈینٹیٹیز ہی نہیں ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گالم گلوچ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ کل سے شاہ محمود قریشی صاحب جنہوں نے 2 سال سے زائد کی جیل کاٹی, تو ان کے خلاف بھی گالم گلوچ شروع ہو جائے گا. اور جس سیاسی جماعت کے ٹرسٹ کا یہ عالم ہو کہ وہ لیڈرشپ جو نمبر 2 ہے ان کی کمانڈ کے, ان کی نیت پہ بھی یا ان کی اس بات پہ بھی وہ شک کیا جائے. یعنی اگر مطمع نظر تھوڑی دیر کے لیے کہ جو کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے, سپوز کریں کہ صرف خان صاحب کی رہائی ہے, سپوز کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو تب بھی تو اس رہائی کو اچیو کرنے کے لیے سیاسی جماعت کے اندر مختلف راستوں کے انتخاب کی تو گنجائش راجہ قمر الاسلام صاحب, آپ نے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کی ہے, آپ نے ان کی بات کی ہے, تو وہ تو اندر سے جیل کے اندر سے پیغام بھجواتے رہے سر, وہ تو پیغام بھجواتے رہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو, وہ کہتے رہے کہ مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, ہو سکتا ہے میں کوئی اچھا مشورہ دوں, لیکن ان سے نہ کوئی ملنے گیا نہ کسی نے مشورہ مانگا ہے, سب جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے ہیں, کسی کو اجازت ملی ملاقات کی, کسی کو نہیں ملی. فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ قمر الاسلام موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سحر کامران صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اور امجد علی نیازی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سیاست میں جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, سیاست میں گفتگو ہونی چاہیے, گفتگو ہوتی ہے تو راستے نکلتے ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون مذاکرات کرنا چاہتا ہے, کون نہیں کرنا چاہتا, کون راستہ نکالنا چاہتا ہے, کون راستہ نہیں دینا چاہتا, اور کون مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتا ہے. اپنے ارد گرد آپ دیکھیں
غور کریں جتنے بھی رہنما ہیں کون کیا بات کر رہا ہے اور کس کا کیا مقصد ہے, کس کے کہنے پر جو ہے سیاست جو ہے وہ کچھ بہتری کی جانب جائے گی. اور اصل مسئلہ تو تبھی طے ہوگا جب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل بیٹھیں گی اور اپنے بھی مسائل حل کر سکتی ہیں اور ملک کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے جی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.